ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کی یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، جن کا تعارف ہم گزشتہ نشست میں کسی نشست میں کرا چکے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی کئی رشتوں سے آپ کے عزیز اور کم عمر ترین مگر آپ کی انتہائی توجہ حاصل کرنے والے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صاحب درس و تدریس بنے، جنہوں نے مسند تدریس کو زینت بخشی اور مختلف علوم و فنون میں، جن میں خاص طور سے حدیث اور فقہ اور سیرت شامل ہیں، آپ نے ایک بڑا ذخیرہ امت تک پہنچایا اور امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے تھا، کسی سواری پہ آپ کے ردیف تھے، پیچھے سوار تھے۔ یومن، ایک دن کے بعد کی بات ہے، فقال، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتنے قریبی ترین عزیز ترین صحابی کو، جو بالکل بچے تھے آپ کے سامنے، یہ نصیحت فرمائی، یا غلام، غلام عربی میں بچے کو بھی کہتے ہیں،
غلام کا وہ مفہوم نہیں ہے جو عام طور پہ بیان ہوتا ہے، یہاں مراد بچہ ہے چھوٹا۔ یا غلام انی اعلمک کلمات، چند باتیں میں تمہیں سکھا رہا ہوں، یہ باتیں یاد کر لو، ذہن نشیں کر لو، ذہن میں بٹھا لو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی، اللہ کے حقوق کی، اللہ کی تعلیمات کی، اللہ تعالیٰ کے جانب سے عائد ہونے والے فرائض کی، اوامر و نواہی کی، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کا اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان کی حفاظت کرو۔ یحفظ اللہ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تجدہ تجاہک، جب تم اس کو پاؤ، جب تمہاری کوئی مشکل پیش آئے گی، جب تمہیں ضرورت محسوس ہوگی، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اپنے رب کے ساتھ اتنا قریبی تعلق استوار ہو جائے گا تمہارا کہ پھر تم اپنے رب کو ہر ضرورت کے وقت اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ اور آگے ایک روایت کے الفاظ ہم نے ابھی جو پیش کیا اس میں آتے ہیں، تجدہ امامک، بالکل اپنے سامنے پاؤ گے، تجاہک بالکل سامنے پاؤ گے۔ کیا ہے؟ اذا سالت فسل اللہ، جب بھی کچھ مانگنا ہو اپنے رب سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب کسی مدد کی ضرورت ہو تو بھی مدد کے لیے صرف اپنے رب کی طرف دیکھو اور اس کے سامنے دست سوال دراز کرو۔ وَعْلَمْ، اور یہ کیوں؟ صرف اللہ سے کیوں مانگو؟ صرف اللہ سے مدد کے طلبگار کیوں ہو؟ صرف اللہ سے سوال کیوں کرو؟ صرف اللہ کے آگے دست دعا کیوں اپنی دراز کرو؟ کیوں؟ ایک وجہ سے، کس لیے؟ اس لیے کہ وعلم، یہ بات یقین کے ساتھ اپنے دل میں بٹھا لو، ذہن نشی کر لو اور جان لو کہ ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک۔ پوری دنیا، پوری امت، پوری کائنات میں موجود ہر قوت اگر اس بات پہ اتفاق کر لے، یاد رکھیے کہ پوری کائنات کسی بات پہ متفق نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک بات پہ دو افراد سگے بھائی متفق نہیں ہوتے، اتنی بڑی کائنات لاکھوں اربوں کروڑوں افراد کہاں متفق ہو سکتے ہیں؟ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر متفق ہو جائے کسی بات پہ تب بھی وہ سب مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے انسان کا، ایک مسلمان کا، کلمہ گو انسان کا، کہ پوری کائنات کی ہر قوت اگر اتفاق کر لے تمہیں نقصان پہنچانا ہے تب بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، تب بھی فائدہ پہنچانا ہے۔ پہلے ہے فائدہ، لا علی ان ينفعوک بشیء، تمہیں فائدہ پہنچانے پہ اتفاق کر لے، لم ينفعوک الا بشیء، کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی، الا بشیء، صرف اس قدر، سوائے اس قدر فائدے کے کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ لکھ دیا ہے۔ اللہ نے یہ اپنے حساب میں، اپنی تقدیر کی کتاب میں یہ لکھ رکھا ہے کہ فلاں کے ذریعے تمہیں یہ فائدہ پہنچے گا۔ دنیاوی اعتبار سے فائدہ کسی نہ کسی، نقصان بھی کسی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، فائدہ بھی کسی کے ہاتھ سے ہوتا ہے دنیا میں۔ یہ وہ فائدہ ہوگا جو اللہ اپنی کتاب تقدیر میں لکھ چکا ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص کتنا ہی زور لگا لے یا ساری قوتیں اکٹھا ہو جائیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور آگے وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، لیکن دوسری جانب اگر پوری دنیا کی ساری قوتیں، تمام افراد، تمام لوگ اتفاق کر لیں اس بات پر کہ تمہیں کسی چیز پہ نقصان پہنچانا ہے تب بھی وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس قدر جس قدر اس کی تقدیر میں اللہ کی جانب سے لکھا جا چکا ہے کہ فلاں کے ہاتھ سے اس کو یہ مضرت، یہ نقصان پہنچ کر رہے گا۔ جب وہ لکھا جا چکا ہے، تقدیر کا حصہ بن چکا ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہوا؟ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ فائدہ ہو یا نقصان ہو، اس کائنات میں موجود ہر قوت، چاہے وہ کتنی ہی بالادست قوت کیوں نہ ہو، کتنی ہی پاور کیوں نہ ہو طاقت کے اعتبار سے، وہ اللہ کی صرف ایک چھوٹے سے مہرے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کی لگام اور اس کی باغ دوڑ اللہ کی قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ وہ نقصان ضرور ہمیں محسوس ہو رہا ہے فلاں ہاتھ سے پہنچ رہا ہے، یہ ضرور محسوس ہو رہا ہے کہ فلاں ہاتھ سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے قوت اللہ کی ہے، طاقت اللہ کی ہے۔ نقصان اور فائدہ دونوں پہنچ من جانب اللہ رہا ہے۔ اس لیے جس کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس میں؟ بقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ ہم کس پہ ایمان لائے؟
اللہ کی جانب سے تقدیر کے اچھے برے ہر پہلو پر اللہ کی طرف سے، یہ اسلام میں کسی حوالے سے بھی اچھائی اور برائی کے، نقصان اور فائدے کے، انعام اور اکرام کے، اعزاز اور آزمائش کے کوئی پہلو کو دو حصوں میں بانٹ کر دیکھے جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طاقت ایسی ہے جو ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہے اور ایک طاقت ایسی ہے جو ہمیں نقصان پہنچانے والی ہے اور ہم اس کے دونوں طاقتوں کے بیچ میں پس رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بنیادی مسئلہ جو پہلے بھی ایک سے زائد بار یہاں پہ دہرایا جا چکا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اکثر دیکھا جائے تو نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ یہ ہماری سوچ کا زاویہ ہے، یہ ہماری محدود ترین نظر ہے جو کسی چیز کو فائدہ کہتی ہے، کسی چیز کو نقصان کہتی ہے۔ ایک مثال لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمیں پیسے مل گئے فائدہ ہے اور پیسے خرچ ہو گئے نقصان ہے، یہی سوچتے ہیں نا۔ ہماری پوری تگ و دو کا خلاصہ پیسہ ہے، پیسہ مل گیا غیر متوقع طور پہ فائدہ ہو گیا، غیر متوقع طور پہ خرچ ہو گیا نقصان ہو گیا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے فائدہ اور نقصان کا محدود ترین زاویہ یہ میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے، اللہ کا نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات میں پیسہ نہ آ رہا ہے نہ جا رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ پیسہ کہیں سے نہیں آ رہا ہے، کہیں سے نہیں جا رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ میری جیب سے نکل رہا ہے، آپ کی جیب میں پہنچ رہا ہے، آپ کی جیب سے نکل رہا ہے، وہ دوسرے والے کی جیب میں پہنچ رہا ہے، تیسرے چوتھے پانچویں سرکولیٹ ہو کے پھر دوبارہ وہیں آ جاتا ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے نقطہ نظر سے ہو رہا ہے نا، میری جیب خالی ہو گئی، آپ کی بھر گئی، آپ کا فائدہ ہو گیا، میرا نقصان ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ کائنات تو اللہ کی ہے، اللہ کے لیے ساری مخلوق برابر ہے، اس کے نقطہ نظر سے یہ فائدہ نقصان ہو نہیں سکتا۔ اس کی نظر سے فائدہ نقصان کیا ہوگا؟ اس کی نظر سے فائدہ اور نقصان یہ ہوگا کہ ہم اس پیسے کو جو میری جیب میں آ رہا ہے اس نظر سے دیکھیں کہ وہ میرا تھا، وہ اس کی آزمائش کیا ہے کہ وہ واقعی میرا ہے، یعنی جس روٹ سے، جس ذریعے سے، جس ضابطے کے مطابق، جس قاعدے قانون کے مطابق اس کو مجھ تک پہنچنا تھا، کیا اس کے مطابق پہنچا ہے یا اس میں کوئی اور ملاوٹ ہو گئی ہے؟ اور اس کے بعد دوسری بات کہ جب یہ میری جیب سے واپس جا رہا ہے، کہیں اور جا رہا ہے، تو وہ جس ضابطے، جس قاعدے، اللہ کے جس حکم، جس ہدایت کے مطابق اس کو جانا تھا اس کے مطابق جا رہا ہے یا غلط طریقے سے جا رہا ہے؟ یعنی کمایا بھی اللہ کے حکم کے مطابق جا رہا ہے اور خرچ بھی اللہ کے حکم کے مطابق کیا جا رہا ہے، تو یہ مسلمان کا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ کتنا ہی خرچ ہو جائے، خالی جیب بھی انسان کے لیے فائدے کی باعث ہوگی، اس لیے کہ اس نے جیب خالی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی ہے۔ اللہ کا طریقہ کیا تھا کہ بھائی مجھے اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے، میں نے اپنی ذات پہ خرچ کر لیا، جیب خالی ہو گئی، اللہ پھر بھر دے گا۔ میرا اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کیا تھا کہ میں نے جن لوگوں کی کفالت کرنی ہے، جو اللہ کی طرف سے میرے زیر کفالت مجھ پہ متعین کر دیے گئے ہیں، میں نے ان کے حقوق ادا کیے، خرچ ہو گئے پیسے، اللہ کا حق ادا ہو گیا، آزمائش میں کامیاب ہو گئے ہم۔ اللہ نے بتایا تھا کہ خوشی اور غمی کے موقع پہ اس ضابطے کے مطابق خرچ کرنا ہے، اپنی حدود کے مطابق خرچ کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کی بجائے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کا مقصد بنا کے خرچ کرنا ہے۔ میں نے خرچ کر دیا، کوئی قباحت نہیں ہے، لاکھوں کی جگہ میں نے کروڑوں اڑا دیے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر میں نے چند روپے بھی ایسی جگہ پہ خرچ کیے جو اللہ کا بتایا ہوا قانون نہیں تھا، اللہ کا بتایا ہوا ضابطہ نہیں تھا، اللہ کا منع کیا ہوا طریقہ تھا، اللہ نے کہا تھا اس راستے میں مت چلنا، اور میں نے اس پہ چند روپے خرچ کر دیے، میں قابل گرفت ہوں۔ میں اللہ کی نظر میں اللہ کے قاعدے کا پابند نہیں رہا، اللہ کے قاعدے کو میں نے اس وقت توڑ دیا۔ اسی کو قرآن نے دو اصطلاحات میں بیان کیا ہے، ایک اسراف، ایک تبذیر۔ اسراف کیا ہے؟ ہر وہ کام جو ضروری تھا لیکن 10 روپے میں ہو جاتا تھا، ہم نے اس کو 12 روپے میں کیا، یہ 2 روپے میرے اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ اور تبذیر کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ نے منع کر دیا ہے اس میں نہیں خرچ کرنا، اور میں اس پہ خرچ کر رہا ہوں، چاہے میں 8 آنے خرچ کروں، چاہے روپیہ کروں، چاہے 1000 یا کروڑ اور ارب کو کروں۔ ان 2 خرچوں کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی انعام ہے۔ یہ پیسوں کا معاملہ تھا۔ زندگی کے جتنے مراحل ہیں ان میں اللہ کی طرف سے آزمائشیں ایسی ہی آتی ہیں۔ ہر معاملے میں کچھ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے لیے ناگواری کا باعث ہوتی ہیں۔ جو باتیں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے خوشی کا باعث ہیں ان پہ ہمیں شکر ادا کرنا ہے، ہم کامیاب ہو گئے، ہم آزمائش میں پورا اتر گئے۔ اور کچھ چیزیں ہماری ناگواری کا باعث، بیماری آ گئی، من جانب اللہ ہے،
کچھ نہیں کر سکتے. علاج کے پابند ہیں ہم, علاج ہمیں کرنا ہے, لیکن اس آئی ہوئی بیماری کو اپنے علاج کے بغیر, اپنے تردد کے بغیر ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے, اس کو لوٹا نہیں سکتے. کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کو کل بخار نہ ہو, کسی کے اختیار میں نہیں ہے جتنی چاہے دوائیں استعمال کر لیں. کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کو کوئی بیماری خدا نخواستہ کوئی مہلک بیماری لگ جائے. لگ گئی تو لگ گئی. اگر روک سکتا انسان تو کم از کم سرمایہ دار تو روک لیتے, پیسے والے تو روک لیتے اپنی بیماریوں کو. نہیں رکھ سکتے. ہاں علاج کر سکتے ہیں, اور علاج بھی آخری لمحے تک ہمیں اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ ہم اس سے صحت یاب ہو جائیں گے. تو ہم کس چیز کے پابند ہوئے؟ اپنے آپ کو تمام ضابطوں کے مطابق, حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے. خدا نخواستہ کسی بھی کوتاہی کی وجہ سے, وہ میری بھی ہو سکتی ہے, میرے ماحول کی بھی ہو سکتی ہے, کچھ دوسرے احباب کی بھی ہو سکتی ہے, اگر کوئی بیماری مجھ پہ مسلط ہو جاتی ہے, اس کو اللہ کی طرف سے سمجھا جائے اور اس کا علاج کیا جائے, اور اس کے نتائج کو اللہ کی طرف سے صبر کے ساتھ, شکر کے ساتھ قبول کیا جائے. صحت ہو گئی, شکر کا مقام ہے. اگر اس میں ہم خرچ ہو گئے, صبر کا مقام ہے. دونوں صورتوں میں جب ہم نے ان باتوں کو مان لیا تو اصل مفہوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہونے کا جب ہم نے یقین اپنے اندر پیدا کیا, تو اس کے نتیجے میں پھر یہ بات ہمارا یقین بن جاتا ہے کہ دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتی. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. یہ آزمائش کا ایک پہلو ہے. اور اس کے بعد فرما دیا اس کو بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف, تقدیر لکھی جا چکی ہے. جو اچھا برا جس کے ساتھ ہونا ہے وہ تحریر کر دیا گیا ہے, اور تحریر کرنے کے بعد قلم اٹھا لیے گئے. قلم, لکھتا ہوا قلم اب اٹھا لیا گیا ہے. اب دوبارہ وہ کتاب تقدیر پر نہیں آئے گا کہ وہ کچھ اور لکھ سکے, کچھ اضافہ کر سکے. ایک بات. اور جفت الصحف, صحیفہ لکھے جانے کے بعد خشک ہو چکا ہے. یہ لفظ ذرا مشکل ہے کہ خشک کیسے ہو گیا. یہ اس لیے مشکل ہے کہ آج کا جو زمانہ ہے وہ تو کمپیوٹر سے پرنٹ نکل رہا ہے, خشک کا خشک نکلتا ہے. اگر پرنٹر دقت نہ کرے, پرنٹر خراب نہ ہو, تو وہ تحریر بالکل پختہ آتی ہے, اس کو آپ جلائیں تو ختم ہوگی, الفاظ نہیں مٹ سکتے. لیکن یہ آج کا معاملہ ہے. جب پہلے قلم سے, سرکنڈے کے قلم سے, کاغذ سے بھی پہلے چمڑوں پہ اور دوسری تحریر کی چیزوں پہ لکھا جاتا تھا, تو اس وقت سیاہی گاڑھی ہوا کرتی تھی اور اس کو خشک ہونے میں وقت لگتا تھا. اس کو خشک کیا جاتا تھا, اس کی مختلف ٹیکنیکس تھی جس کے ذریعے اس کو خشک کیا جاتا تھا. تو اس محاورے کو استعمال کیا گیا ہے کہ اب وہ خشک ہو چکا, اب وہ پختہ ہو چکا, اب اس کو نہ مٹایا جا سکتا ہے, نہ محو کیا جا سکتا ہے, نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے. ایک بات, اس حدیث کے کچھ الفاظ ہیں لیکن وہ زیادہ تفصیل مانگتے ہیں, وہ زندگی رہی تو اگلے درس میں. لیکن ایک بات اور ہے, تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا, سب کچھ تحریر ہو چکا, اچھا برا سب طے ہو چکا اللہ کی طرف سے. تو انسان کس بات کا مکلف ہے؟ انسان کے لیے جزا اور سزا کس بات کی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر کا مفہوم ہم تھوڑا سا سمجھنے میں مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں. تقدیر کہتے ہیں اندازہ کرنے کو, قدر اندازہ کرنا ہے عربی میں. اندازہ کیا ہوتا ہے؟ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کلاس میں پڑھانے والا استاد ہے, اس کے سامنے 20 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, کلاس پڑھا رہا ہے. وہ اس کو, اگر وہ استاد ہے اور پڑھنے والے واقعی اس کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور اس کو علم ہے کہ یہ پڑھ رہے ہیں, تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے امتحان سے پہلے کہ ان میں 20 میں سے پاس کتنے ہوں گے, فیل کتنے ہوں گے. استاد کو اندازہ ہوتا ہے, یہ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. اور جو پاس ہوں گے ان میں سے A1 A+ والے اور A والے اور B والے کتنے ہوں گے, اور وہ جو رعایتی نمبر لے کر پاس ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے گزارا ہو گیا, پاس ہو گئے, پیپر نکل گیا, کلیئر ہو گیا پیپر, وہ کتنے ہوں گے؟ نارمل روٹین میں 33% والے, 33% والے, وہ کتنے ہوں گے؟ استاد کو علم ہوتا ہے. یہ ایک عام چھوٹے سے استاد کی بات ہو رہی ہے, ایک عام چھوٹی سی کلاس کے ماحول کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک استاد کا اندازہ ہے, ایک رب کائنات کا اندازہ ہے. یہ رب کائنات کا اندازہ ہے کہ اس نے بتا دیا ہے کہ کون سا, یہ رب کائنات کا اندازہ ہے, اس لیے وہ 100% پرفیکٹ ہے. اب اگر استاد کلاس میں امتحان سے ہفتہ بھر پہلے کھڑے ہو کے کہہ دے کہ بھائی یہ 10 لڑکے ہیں, یہ جناب پاس ہو گئے, یہ 5 لڑکے ہیں جناب A1 میں پاس ہو گئے, اور یہ 2 نالائق ہیں یہ فیل ہوں گے, دیکھ لینا, اور وہ فیل ہو جائیں, اور فیل ہونے کے بعد استاد کا گریبان پکڑ لیں کہ تم نے کہا تھا اس لیے فیل ہوا ہوں,
کوئی مانے گا اس کی بات؟ وہ اپنی نالائکی سے فیل ہوا ہے. وہ پیپر اچھا دے دیتا، مارکنگ اچھی ہو جاتی ہے، اس کو نمبر مل جاتے، پاس ہو جاتا. استاد نے صرف اندازے سے ایک بات بتائی تھی جس کو ہم کہتے ہیں پیشن گوئی کی تھی، اپنے اندازے سے وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی. اس پیشن گوئی کی بنیاد پر جب استاد ذمہ دار نہیں ہو سکتا تو رب کائنات ہماری ان حماقتوں کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے جو ہم نے اپنے بقائے میں ہوش و حواس اور اپنی رضامندی سے کی ہے. اس وقت اللہ کا شکر ہے مسجد بھری ہوئی ہے، سب اللہ کے حضور آئیں. ان میں سے کوئی شخص ہم سے ملنے تو نہیں آیا، کسی اور شخص سے ملنے کے ارادے سے بھی نہیں آیا. ملنا ہوگا تو شام کو گھروں پہ جائیں گے. یہاں سب اللہ کے حضور جھکنے کے لیے آئے ہیں. لیکن کچھ بھائی ایسے بھی ہوں گے شاید ابھی نہ آ سکے ہوں، یا کسی اور مسجد میں بھی شاید نہ جا سکیں. ان کو یہاں آنے سے روکنے والا کون ہے؟ اور جو حضرات یہاں اللہ کے حضور سربہ سجود ہونے کے لیے آ چکے ہیں ان کو لانے والا کون ہے؟ وہ اپنی مرضی سے آئیں، اپنی رضامندی سے آئیں. اور یہ اپنی مرضی سے آنا ہی ان کا اعزاز ہے. جب فرشتوں نے اللہ کے حضور انسان کی پیدائش کے وقت اشکال پیش کیا تھا کہ عبادت کے لیے ہم موجود ہیں تو یہ نئی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے، تو اللہ نے یہی کہا تھا، اور اس کا مفہوم یہی تھا کہ فرشتے یقیناً ہم سے زیادہ عبادت گزار ہیں اللہ کے، لیکن ہم سے زیادہ افضل اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس عبادت پہ معمور ہیں، ان کے پاس اس عبادت سے بھاگنے کا راستہ موجود نہیں ہے. جبکہ اس کے برعکس انسان اپنی رضامندی سے، اپنے اختیار سے اور برائی کے راستے کو ترک کر کے اللہ کے حضور آتا ہے، اس لیے اللہ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہے. اس پہ انشاءاللہ باقی گفتگو آئندہ نشست میں ہوگی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج اس سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے مسجد کے کام کے حوالے سے اعلان کیا تھا. اللہ کا شکر ہے کچھ اہتمام ہو گیا ہے اور ان کام کا تھوڑا سا آغاز ہو گیا ہے. امید ہے کہ منڈے کے سے ہمارے یہاں مسجد میں کام شروع ہو جائے گا. تو اس دوران ہماری جو جمعے میں خاص طور سے پیچھے حضرات کو دقت ہو سکتی ہے، اس کے لیے کام کی وجہ سے ہم معذرت چاہتے ہیں. دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل فرما دے.